ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان۔ ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام، آپ کی میزبان رضا سیفی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور ناظرین، اب یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں، یہ وہ ساتیں جو کہ اب ہم روزہ افطار کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بہت ہی جو کہتی ہوں میں ہمیشہ سے کہ یہ قیمتی ساتیں ہیں اور یہ گھڑیاں ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ آپ سے کہتا ہے کہ جو مانگنا ہے اس میں آپ مانگ لیں۔ کہتے ہیں افطار کے وقت آپ جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے اور ڈائریکٹ رب تعالیٰ کے پاس جا رہی ہوتی ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کوشش کیا کریں ان گھڑیوں کو کہ جی اس میں کوئی فضول کام سے اجتناب کریں، اور بیٹھ کے جتنی زیادہ آپ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، اور جتنی زیادہ عبادت کر سکتے ہیں وہ کریں۔ میرے ساتھ نعت خواں فضا کامران ہیں، ان کی طرف جاؤں گی۔ فضا، میں چاہوں گی کہ چند نعتیہ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ میں ایک دعائیہ کلام پیش کروں گی، دعائیہ کلام چلیں جیسے پیش آپ نے کریں۔ ابھی کہا کہ دعا کا وقت ہے۔ بالکل۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، کہ جب وقت نزا آئے آقا تو دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا تو دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، تو امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا تو دیدار عطا کرنا۔ اور چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے۔ آتا ہے انہیں صابر ہر غم کی دوا کرنا، کہ جب وقت نزا آئے آقا تو دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت دعائیہ کلام پیش کر رہی تھی فائزہ کامران۔ اور جی ناظرین، فضا کامران، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم رب تعالیٰ سے اپنی دعا کرتے رہیں، اس کا شکر بھی ادا کرتے رہیں۔ یہ بہت چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں ہم شاید ان کو بھول جاتے ہیں، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اسی لیے کہ ایک تو ڈسپلن لاتا ہے۔ ہم پہلے اس دن سے بات کریں کہ وہ ڈسپلن جو ہم بھول جاتے ہیں نا 11 مہینوں میں، کہ اچھا جی ہم زندگی کی چکا چوند میں اور کام میں لگ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ تو اس رب کا شکر ادا کرنا، اور میں آج ہم ایک عام روزمرہ میں جیسے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو آج ہی کی ایک مثال دیتی ہوں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ اپنے
دفتر میں ہی اور بات ہو رہی تھی، میرے ذہن میں ایک ایسے ہی تھاٹ آیا اور میں نے سوچا کہ یہ تھاٹ میں آپ سے بھی شیئر کروں گی آن ایئر بھی، کہ دیکھیں ہم تو اتنے، میں سمجھتی ہوں ہم اتنے اچھے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اور اتنے اچھے گھرانوں میں بھی پیدا ہوئے ہیں، اور ہم اس پیارے مذہب کے اندر بھی پیدا ہوئے ہیں جو کہ ہمارا مذہب ہے، یعنی کہ دین اسلام. اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چونکہ ہر کچھ ہے، ہر شے پہ وہ قدرت رکھنے والا ہے، پوری کائنات کا مالک ہے. آپ دیکھیے ہم سے پچھلے جو ادوار گزرے ہوں، ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، اس کے بعد پھر جنگیں، اور ابھی بھی کتنے ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ جنگوں سے لوگ گزر رہے ہیں، جنگ کے حالات ہیں. کشمیر دیکھ لیجئے، فلسطین دیکھ لیجئے، شام میں دیکھیے کیا ہوا، یمن میں کیا ہوا، یوکرین میں کیا ہو رہا ہے. تو آپ یہ سوچئے، اور پھر آپ یہ سوچئے کہ اتنی سارے مذاہب ہیں، بہت سارے ریلیجن ہیں، بہت ساری قومیں، تو ہمیں تو اس بات کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے سب سے پہلے رب تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، پاکستان میں پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اگر ہم مسلمان گھرانے میں نہیں پیدا ہوتے تو کتنا عرصہ تو ہمیں اس کو تلاش کرنے میں ہی لگ جاتا، اپنے آپ کو تلاش کرنے میں لگ جاتا، اور ہمیں اسلام کو قبول کرنا ہوتا، یا جو بھی ایک یوٹوپیا کی سچویشن آپ ایکس وائی زیڈ اس کو اگر فیل کریں. تو مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت ہماری کیا حیثیت ہوتی، کیا ورت ہوتی، کچھ بھی نہیں. تو سب سے پہلے تو جو لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں یا کسی صحیح جگہ پہ جہاں پہ حالات نارمل ہیں، انہیں تو اس بات کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے دنیا میں، جہاں وہ کسی جنگ میں نہیں ہے، جہاں ان کی آزادی قید نہیں ہے، جہاں وہ فریڈم کے ساتھ رہ رہے ہیں، آزادی ہو، جہاں پہ آپ اپنے مذہب کو طور سے استعمال کے اوپر چل سکیں، ہر لحاظ سے آپ اپنی آزادی کو استعمال کر سکیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں آپ بھی اس حوالے سے؟ جی یقیناً یہ تو بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا فرمایا، اور ہمیں دین اسلام کی برکتیں، سعادتیں ماں کی گود سے، اپنے گھر سے میسر آ گئیں. یقیناً یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی سعادت ہے، ورنہ انسان کو اللہ نے مکلف بنایا ہے حق کی جستجو کے لیے اور حق کی تلاش کے لیے. وہ کسی بھی معاشرے میں پیدا ہوا، کسی بھی دنیا کے خطے میں پیدا ہوا، کسی بھی زمانے میں پیدا ہوا، اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک فطرت کا آئینہ لگایا ہے. جیسا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت اللہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر بچے کو اپنی فطرت پر پیدا فرمایا. وہ جو فطرت سلیمہ ہے وہی انسان کو ابھارتی ہے، اکساتی ہے، جستجو کی طرف لے کے آتی ہے کہ وہ حق کو تلاش کرے، اللہ کی معرفت، اس کائنات کو بنانے والا کون ہے، میں کیوں بنایا گیا ہوں، یہ نظام کائنات کیا ہے، یہ کیوں چل رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے، اس کی مقصدیت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے. تو اللہ نے یہ جو سوال ہے جستجو کا، یہ تو ہر انسان کی فطرت میں رکھا. مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ جو اس کے والدین ہوتے ہیں، وہ اگر یہودی ہیں تو وہ اسے یہودی بناتے ہیں، وہ اگر نصرانی ہیں تو اسے نصرانی بناتے ہیں، وہ کسی اور مذہب پر ہیں اسے ادھر لے کے جاتے ہیں. اور اسلام دین فطرت ہے، تو لہٰذا ہر بچے کو بالغ ہونے کے بعد اس کا مکلف بنایا گیا ہے اللہ کی جانب سے کہ وہ حق کی تلاش کرے، حق کی جستجو کرے. اور ہمیں مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا ہونے کا جو اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا، تو وہ جو سرگرداں ہو کر حق کو تلاش کرنا تھا، اس تکلیف اور مشقت سے اللہ نے ہمیں بچا لیا. اور یہ بھی یقین نہیں کہ اس جستجو اور تلاش کے نتیجے میں اللہ کو پا لیتے، اس کی معرفت کو حاصل کر لیتے یا نہ کرتے، یہ بھی معلوم نہیں. تو اس اعتبار سے پھر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب اس کا جو شکر ہے اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو ہے کہ ہم لفظوں میں اس کا شکر ادا کریں، لفظ ہوں اور لفظوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. ایک یہ ہے کہ عملاً پریکٹیکلی ہم ثابت کریں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. اب پریکٹیکلی کیسے شکر ادا کریں؟ پریکٹیکلی یہ ہے کہ ہم اوبے کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے اوپر ہم اس پر اپنی عملی زندگی کو لے کر آئیں اور پریکٹیکلی اس پر کھڑے ہوں، اور جو اللہ نے ہمیں احکامات عطا فرمائے ہم ان احکامات کو لے کر چلیں اور اس پر ہم عمل کریں، تاکہ عمل سے ہم ظاہر کر رہے ہوں کہ ہم واقعی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے.
بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا یہ بھی میں چاہوں گی کہ بس ریپ اپ کریں کیونکہ اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں مفتی صاحب، کہ یہ جس طرح سے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، مال کھا رہے ہیں، اس سب کی کتنی بڑی پکڑ ہے؟ دیکھیں اس کی پکڑ تو بہت ہے، مگر میں اس کا ایک اور اینگل ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ جی. اینگل یہ ہے کہ اسلام نے جو اپنی تعلیمات دی ہیں اس کی دو سطحیں ہیں. ایک ہے انفرادی سطح اور ایک ہے اجتماعی سطح. انفرادی سطح یعنی ایز این انڈیویجول ہمیں اسلام کی تعلیمات کو پوری طرح سے عمل کرنا ہے، پرفارم کرنا ہے اور پریکٹس کرنا ہے، اسے دکھانا ہے. مگر انسان اگر ایسا ہوتا کہ خود بس اسے بتا دیا جائے اور وہ اپنی زندگی آٹومیٹیکلی صراط مستقیم پر اور ہدایت کی راہ پر لے کے چلتا رہے گا، اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک ہی بار آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا، سب سے پہلے بھیجتا، اور آخری ہدایت کو سب سے پہلے بھیجتا، قرآن کو جو فائنل ہے، اور وہی بھیج دیتا اور وہی کافی تھا کہ انسان کو بتا دیا اب چلتا رہے. نہیں، اس کے ساتھ ایک سسٹم دیا ہے، کیونکہ انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. تو وہ خیر کے راستے پر اسے لے کے آنا ہے ریاست نے. اللہ تعالیٰ نے پھر ریاست کا نظام عطا فرمایا. وہ جو ریاست کا نظام ہے وہ ریاست کنٹرول کرتی ہے، وہ رول آف لا لے کے آتی ہے، وہ امپلیمنٹیشن کرتی ہے. تو نماز اگر نہیں ہو رہی کسی جگہ پر تو نماز کے نظام کو ریاست نے قائم کرنا ہے. لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے، ریاست نے زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا ہے. لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، ریاست نے اس دھوکے کی سزا دینی ہے. لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ریاست نے کھڑے ہونا ہے اور اس نے سچ کو نافذ کرنا ہے معاشرے کے اندر، اور جھوٹ بولنے والوں کو پکڑنا ہے. جہاں کہیں وہ جھوٹ بولیں گے، جھوٹی گواہی دی، اس کو پکڑا جائے، جھوٹ بول کر تجارت کی، اس کو پکڑا جائے. تو لہٰذا اسلام ہمیں مکمل معاشرہ دیتا ہے، اس کی تنفیذ کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے پیچھے ریاست کھڑی ہو. انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ جب مسلمان زوال کا شکار ہوئے تو اب ریاست تو دین کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی اور دین کے پیچھے ہم بھی نہیں کھڑے ہوئے، تو پھر نقشہ یہی ہوگا جو ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا جھوٹ کی بھی سزا ہے، بددیانتی کی بھی سزا ہے، مگر ان کی جو قبر میں برزخ میں سزائیں ہیں، اخروی سزائیں ہیں، وہ تو یقیناً ہیں اور ہوں گی. اللہ پاک ہمیں ان سے بچائے اور اس سے پہلے اللہ تعالی ہمیں اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن جہاں کہیں یہ سزائیں آخرت میں آئیں گی تو دنیا میں بھی اس کا ایک نظام ہے جزا کا. تو اس جزا سزا کے نظام کو نافذ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. اس لیے اس معاشرے میں آپ کو کبھی اسلام کی کمپلیٹ پکچر نظر نہیں آئے گی جہاں افراد تو اسلام پر ہوں یا کوشش کر رہے ہوں اور ریاست اسلام کی نہ ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے دین حق دے کر بھیجا ہی اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ وہ حق کے نظام کو دنیا پر غالب کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں. تو جہاں ریاست کھڑی ہوگی اسلام کی تعلیمات کے پیچھے، وہاں آپ کو ساری برکات نظر آئیں گی، اور حق، سچ، دیانتداری، یہ جو ہیومن ویلیوز ہیں یہ بھی نظر آئیں گی، ان کی پروٹیکشن ہوگی، نظر آئے گی. اور اس کی کمپلیٹ پکچر ہمیں خلافت راشدہ کے اندر نظر آتی ہے، کیونکہ ریاست اسلام کے ساتھ کھڑی تھی اور اسلام پوری طرح معاشرے کے اندر ایک بہار بن کر اپنے ثمرات معاشرے کو دے رہا تھا. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب. اور ناظرین، آج کا موضوع بہت پیارا تھا، حقوق العباد کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور حقوق العباد ہی ہے جو کہ اصل امتحان ہے دنیا میں. بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں. ٹرانسلیشن کے اختتام کی طرف بڑھیں گے اور میں چاہوں گی مفتی صاحب کہ آپ دعا کرا لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اے رب کریم، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے حکم کی پوری طرح سے پاسداری تو نہ کر پائے، پر تیری توفیق سے جتنا کچھ بھی ہم عمل کر پائے ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام روزے داروں کے روزے قبول فرما. اور جو لوگ تیری مخلوق پر اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں، ان کو عطیات اور صدقات سے نواز رہے ہیں، ان کے مال میں برکتیں عطا فرما، ان کے صدقات اور عطیات کو قبول فرما. جو لوگ کسی بھی شکل میں تیری مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، اے رب کریم، خدمت خلق کرنے والے ان تمام لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت فرما. ہمارے معاشرے سے جھوٹ کا خاتمہ فرما، بددیانتی کا خاتمہ فرما، حق تلفی کا خاتمہ فرما، ظلم کا خاتمہ فرما. ہمیں عدل و انصاف نصیب فرما، اور عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ عطا فرما، اور عدل و انصاف پر مبنی ریاست عطا فرما. اے رب کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرما، ہمارے گھروں میں نیکی اور تقوی کا ماحول پیدا فرما، ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد، ان کی خیر فرما، جو دنیا فانی سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، اور آقا علیہ السلام کی امت کے تمام مرحومین کی بخشش فرما، اور ہم اور ہماری آنے والی نسلوں کو دین پر، ایمان پر، ہدایت پر، استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ اپنی رضا عطا فرما، ہمارا جینا اسلام پر فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین یا رب العالمین۔ اور رب تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کی جو جائز اور حاجات ہیں اور جو دعائیں انہیں قبول فرمائے۔ ناظرین، ٹرانسمیشن کا اختتام ہے جی، اور جاتے جاتے پھر ایک مرتبہ بتائیں کہ جی آج کا آؤٹ فٹ ہمیں اسپانسر کیا بشرا شکیل نے، تھینک یو سو ویری مچ، اور اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کریں گے، تھینک یو سو ویری مچ مصباح آپ کو اور فائزہ کامران کے آپ آئیں، اور مفتی صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ ساتھ ہی جی جاتے جاتے ہمارے ساتھ جیسے کہ سلمان علی صابری ہم نوا موجود ہیں، ان کی طرف میں جاؤں گی اور انہی کے کلام سے ٹرانسمیشن کا اختتام کروں گی۔ زندگی رہی تو کل ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاش بے تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم
رمضان کا مہینہ ہے اور میں دعا پڑھ رہا ہوں غفور رحیم میرے مالک و مولا نبی کے سرکار کے صدقے میں یہ میری دعا قبول کرے اور جس نے مدینے جانا ہے اللہ رب العزت اسی مہینے ہی بنا لے.